تو ہماری جو نئی آنے والی نسلیں ہیں انشاءاللہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے۔ حضرت ابراہیم بن ادم کی والدہ کا ایک عمل تھا، وہ عمل آج ہر ماں کو اپنانا بھی چاہیے اور بڑا خوبصورت عمل ہے، اور اپنے بیٹے کے حق میں وہ عمل کرتی تھی اکثر۔ وہ عمل کیا تھا کہ آپ باقاعدہ طور پہ لوگوں سے پوچھا کرتی کہ کس جگہ پہ کوئی اللہ کا ولی ہے، کوئی نیک شخص ہے جو بڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے، آپ پھر اس کے پاس جایا کرتی اور جا کر اس سے صرف ایک عرض کیا کرتی کہ میرے بیٹے کے حق میں دعا کریں۔ کیا دعا کریں؟ کہ بیٹے کے پاس پیسہ زیادہ آ جائے، مال زیادہ آ جائے، درم و دینار اس کو زیادہ مل جائے، اشرفیوں کی اس کے سامنے اشرفیوں کا ڈھیر لگ جائے، یا کوئی اور جاہ و منصب مل جائے۔ نہیں، یہ دعا کے لیے نہیں کہتی تھی، بلکہ کیا دعا کرواتی تھی؟ آپ کی والدہ یہ دعا کرواتی تھی کہ آپ دعا یہ کریں کہ میرا بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پہ چلے، اور وہ اپنی زندگی کو ایسے گزارے جیسے اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے۔ تو دوستوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ایک کمپریہنسو دعا ہے، اور آپ پھر دیکھیں، آپ ان کی زندگی پڑھ کے دیکھیں، حضرت بادشاہت کو چھوڑا اور پھر فقیری کی طرف آئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام اور مرتبہ دیا کہ ایک مرتبہ حضرت شقیق بن ابراہیم بلخی اور حضرت ابراہیم بن ادم اکٹھے تھے کہ تمہارے کیا ایسے اصول اور قوانین ہیں کہ جن کے اوپر تم اپنی زندگی گزارتے ہو؟ تو عرض کرتے ہیں حضرت شقیق فرمانے لگے، کہتے ہیں کہ حضرت جب ہمیں رزق ملتا ہے تو کھا لیتے ہیں، اور جب تنگ دستی ہوتی ہے، رزق میسر نہیں آتا تو اس پہ صبر کرتے ہیں۔ تو اب دیکھیں ابراہیم بن ادم کا پھر وہ مقام اور مرتبہ کتنا بلند تھا، اور اللہ نے آپ کی والدہ کی دعا جو والدہ کرواتی تھی نیک لوگوں سے، وہ کس قدر آپ کے حق میں پھر قبول ہوئی۔ جب شقیق نے یہ بات عرض کی اور کہا کہ ہمارا تو یہی طریقہ ہے کہ جب مل جائے تو اس پہ ہم اس کو کھاتے ہیں، اور جب نہ ملے اس پہ صبر کرتے ہیں، تو اس پہ اب ابراہیم بن ادم فرمانے لگے یہ کام تو بلخ کے کتے بھی کرتے ہیں کہ جب ان کو مل جاتا ہے تو وہ کھا لیتے ہیں، اور جب ان کو نہیں ملتا تو اس پہ صبر کرتے ہیں۔ تو وہ آگے سے عرض کرتے ہیں حضرت شقیق تو پھر آپ بتائیں اصل اصول کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہمارے اصول تو یہ ہیں کہ جب ہمیں رزق دیا جاتا ہے تو ہم اس کو اثار کر دیتے ہیں۔ دیکھیں یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ لوگوں کا درد، لوگوں کا دکھ، لوگوں کی تکالیف کو اپنا سمجھنا، اور فرمایا کہ جب ہمارے پاس رزق آتا ہے تو ہم اس کو اثار کر دیتے ہیں، یعنی کہ اس کو قربان کر دیتے ہیں، اس کو تقسیم کرتے ہیں، اور فرمایا اور جب ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تو اس پر ہم اللہ کی حمد اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو یہ سن کر حضرت شقیق اٹھے اور آپ کے اور قریب آ گئے، اور آ کے عرض کرنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام اور مرتبہ آپ کو دیا ہے، آپ واقعی میں ہمارے استاد ہیں۔